اتنا اربوں روپیہ لگ گیا، سرجن آ گئے، پروفیسر آ گئے، اچھے اچھے ادارے بن گئے ہیں، یعنی کہ سہولتیں بن گئی ہیں، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ انہوں لاہور لے جاؤ. لگا 8 سے 9 کروڑ روپیہ صرف ناروال شہر کا مل رہا ہے ستھرا پنجاب والے کو کوڑا اٹھانے کو. ویڈیو میں اقبال صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر کہ آپ کی ساری محنت پر نا یہاں یہ 2-3 ادارے پانی پھیر رہے ہیں، پانی آج میں لفظ استعمال کو تیزاب ڈال رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عظیم باجوہ. میرے ساتھ موجود ہیں آج بابا جی ریاض، جو کہ ضلع ناروال کے بہت ہی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو اس عمر کے اندر جب انسان اپنی ریسٹ اور سکون ڈھونڈتا ہے تب بابا جی ہمیں کبھی واسا کے معاملات کو دیکھتے نظر آتے ہیں، کبھی DHQ کے معاملات کو دیکھتے نظر آتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس عمر کے اندر بھی معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر کیسے آیا. السلام علیکم بابا جی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. دیکھیں جی، عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کے اندر جوان ہونا چاہیے، جذبے ہونے چاہیے. اور رہی بات سکون کی نا، جو سکون آپ کوشش کر کے دیکھیں، جو سکون آپ کو کسی کی خدمت کرنے ملے گا نا، کہ نیک کام کرنے ملے گا، مسائل اجاگر کرنے ملے گا، کسی کے کام آ کر ملے گا، وہ سکون جو ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا بابا جی، یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ اور آپ کا دوسرے اگر یوٹیوبر سے کمپیریزن کیا جائے تو آپ کا کام تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اس طرح کہ باقی جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ صرف بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور معاشرے کے سامنے لے کے آتے ہیں. آپ بلکہ جو اس کے ریلیٹیو ادارہ ہوتا ہے اس کو اپروچ بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹیگ کر کے بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرواتے ہیں. یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں اور سوشل میڈیا پہ آؤں؟ دیکھیں جی، میں نا فیس بک تو کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مجھے ایک شوق ہے اور یہ میرا بچپن سے ہے کہ کسی کے کام آنا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرا کام، بس یہی مسئلہ ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے اور ٹیگ اس لیے کرتا ہوں. کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ پالش کر رہے ہیں، آپ خوشامد کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، اگر اس ٹائم موجودہ حکومت میں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ وسیم بٹ صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، DPO صاحب ہیں، یہ موجودہ سیٹ اپ کا ایک حصہ ہیں. جو مسائل ہیں انہوں نے حل کرنے ہیں اور میری ریکویسٹ انہی سے ہوتی ہے کہ جی مسائل حل کریں. اور جب وہ الحمدللہ مسائل کو حل کر دیتے ہیں تو اخلاقی طور پہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. اس بات پہ بھی کافی لوگ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی ہن شکریہ بھی کرنے لگ گیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی پانی کا گلاس دیتا ہے، جب ہم پانی کا گلاس پینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم گھر میں جب ہماری ماں ہمیں کھانا دیتی ہے، ہماری بیوی ہمیں کھانا دیتی ہے، تو اس کے بعد بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی جی، بابا جی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم سب ایک سسٹم ہیں، ہم سب ایک ملک ہیں. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف بات کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو برا کہہ کے میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں. جتنے بھی ادارے ہیں ان کی انسلٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ہم نے ان کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنا. جہاں ان کا فالٹ ہے ہم نے کہنا ہے کہ سر آپ کا یہاں پہ فالٹ ہے، اس کو بہتر کریں. ان کی انسلٹ کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اچھا بابا جی، آپ کو اس کام کے اندر کہاں کہاں مشکلات درپیش ہیں؟ کیونکہ جب بندہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، پھر جہاں آپ پازیٹیو کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، وہاں پہ کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ سارے کام کے اندر آپ کو کہاں کہاں چیزیں فیس کرنی پڑی؟ جی عظیم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کسی نے الحمدللہ دھمکی نہیں دی، کسی نے مجھے ڈرایا نہیں. دوسرا ہے، میرے کام میں سے کسی کو تکلیف نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کو ذاتی میرا کسی کے ساتھ دعوت نہیں، پرسنل میں کسی کے ساتھ آج تک نہیں ہوا. جو اگر مسائل کے میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، اگر واسا کا کر رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے جب عوام کو بل، ایک بندے کو 10 بل آ رہے ہیں تو میرا حق ہے میں اہلیہ ناروال کی آواز اٹھاؤں. اگر کوڑے کی بات کرتا ہوں تو بھئی یہاں جہاں کوڑا پڑا ہے، تو ظاہری بات ہے جب مجھے پتہ لگا ہے 8 سے 9 کروڑ روپیہ صرف ناروال شہر کا مل رہا ہے ستھرا پنجاب والے کو کوڑا اٹھانے کو، تو میرا حق بنتا ہے انہیں میں ریکویسٹ کروں کہ جناب یہاں بھی کوڑا پڑا ہے، یہاں بھی کوڑا پڑا ہے. وہ اس لیے الحمدللہ مجھے آج تک کسی نے ذاتی طور پر میری مخالفت نہیں کی اور میں ذاتی بھی کسی کی نہیں کرتا. اچھا بابا جی، آپ کو 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں اس کام کے اندر. آپ نے پہلے بھی مجھے کہا کہ مجھے کسی نے دھمکایا نہیں. پاکستان کے اندر جو بھی سسٹم کے ساتھ ٹکراتا ہے اس کو تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ اس کو ٹیکنیکل جواب دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میں نے دیکھا عظیم صاحب، الحمدللہ میری آپ ہسٹری چیک کر لیں، میرے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں. میں ایک تو جھوٹ نہیں بولتا، دوسرا میں الحمدللہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں سسٹم کے خلاف نہیں ہوں.
میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں. جب میں کسی ادارے کو ذاتی طور پر ہٹ کروں گا تو ظاہری بات ہے پھر مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جو اعلیٰ افسران ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ستھرا پنجاب والے ہیں، واسا پنجاب والے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو میں ایشو کرتا ہوں وہ جائز ایشو ہیں. اور جب میں جائز بات کروں گا، ٹھیک ہے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ان اداروں کو غصہ آتا ہو، مگر الحمدللہ مجھ سے سارے پیار کرتے ہیں اور میری بات پر، اس لیے اگر وہ میری بات غلط ہو تو اس پر فوراً عمل نہ ہو. لیکن اگر بلوں کا مسئلہ تھا تو بلوں کے مسئلے میں جو انہوں نے کہا ہے تو واسا کی اب تردید آ رہی ہے کہ جس کے بل زیادہ ہیں، خراب ہیں، وہ ہم سے رابطہ کرے. ستھرا پنجاب کا ہے، جب میں کوڑے کی نشاندہی کرتا ہوں تو ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد وہاں کوڑے کی ٹرالیاں جاتی ہیں، وہ کوڑا اٹھاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں جو ریکویسٹ کر رہا ہوں اعلیٰ کام سے انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پر کر رہا ہوں. اچھا بابا جی، یہ سارے کام کے دوران آپ نے کیا کنکلوژن نکالا ہے کہ کہاں پہ ہمارے ملک کے اندر کمی ہے؟ ایک بندہ جب کام کرتا ہے نا تو وہ اینڈ پہ ایک کنکلوژن نکالتا ہے کہ ہاں یہاں پہ فالٹ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. دیکھیں جی، سسٹم کا تو ظاہری بات ہے، سسٹم کا فالٹ تو میں دور نہیں کر سکتا، نہ آپ دور کر سکتے ہو. مگر میں آپ کے توسل سے اتنی ریکویسٹ ضرور کروں گا تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، کہ ہمیں خود بھی ہمت کرنی چاہیے، اپنے حصے کا ہمیں خود بھی دیا جلانا چاہیے. مثال کے طور پر کوڑا ہے، اب کوڑا ہم ویسے ہی پھینک جاتے ہیں کوڑے دانوں میں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوڑا شاپر میں اس کو اچھی طرح بند کر کے پیک کر کوڑے دان میں پھینکیں، اور کوشش کریں کوڑا رات کو 9 بجے 8 بجے 10 بجے پھینکیں. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں ہیلمٹ کا استعمال کریں. کار چلا رہے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ لگائیں. اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ آپ کو آتی ہے تو ڈرائیونگ لائسنس بنائیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم خود کریں گے نا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی مائی کا لال ہمیں تنگ نہیں کرے گا. اچھا، میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ کہہ رہے تھے نو لاؤ لائیو، وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو بڑا افسوس کا مقام ہے. وہ میں نے وہ ویڈیو جب اپلوڈ کی ہے نا تو تقریباً اب تک وہ تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے اور 2500 لوگوں نے شیئر کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ناروال کے لوگوں کے دلوں کے جذبات ہیں کہ اتنا اربوں روپیہ لگ گیا، سرجن آ گئے، پروفیسر آ گئے، اچھے اچھے ادارے بن گئے ہیں، یعنی کہ سہولتیں بن گئی ہیں، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ انہوں لاہور لے جاؤ. اگر یہی چیز کچھ ایک دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے پوسٹ کی تھی کہ جب یہ پینڈس پھٹ جاتی ہے، پینڈس خراب ہو جاتی ہے، اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں لاہور لے جاؤ. مگر وہی پینڈس جو پھٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاؤ تو وہی ڈاکٹر الحمدللہ اس کو ٹھیک بھی کر دیتی ہیں، اس کا کیونکہ بل بنتا ہے، اس کو سہولتیں بھی دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. مگر ڈی ایچ کیو میں آپ جب بھی جائیں، پی این سے لے کر ایم ایس تک جتنے بھی آفیسرس ہیں، کبھی موبائل چلا رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں. وہ مریض جب ایک اتنی تکلیف میں آتا ہے، ہاسپٹل میں پہنچتا ہے، اس کی عظیم صاحب تکلیف آپ اور میں محسوس نہیں کر سکتے. جس کو تکلیف ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. وہ تکلیف سے کراہ رہا ہوتا ہے، تکلیف سے مر رہا ہوتا ہے، جب آگے سے دیکھتا ہے کہ نرس موبائل میں لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس کے رشتہ دار آوازیں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سانو بچا لو، سانو بچا لو، مگر وہ موقع پہ کوئی پہنچتا نہیں. اور اینڈ میں جب کہتے ہیں کہ انہوں لاہور لے جاؤ تو وہ مریض بیچارہ جو پہلے مرا ہوتا ہے وہ آدھا ویسے ہی مر جاتا ہے سن کے، ہائے میں لاہور چلنا ہوا، میں مر جانا ہے. وہ جب اس طرح کا حوصلہ ہوتا ہے نا، جب ایسی وہ بات سنتا ہے نا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. جی جی بالکل ایسی بات ہے بابا جی، کیونکہ اگر انہوں یہی کہنا ہے کہ انہوں لاؤ لائیو تو پھر بہتر ہے کہ وہ یہی رپورٹ بن رہے ہیں وہی ریسیپشن پہ لگا دیں کہ وہ آئیں، اپنی پرچی بنوائیں، اپنا نام بتائیں اور وہ ساتھ ہی کہہ دیں کہ انہوں لاؤ لائیو. پھر اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کا تو فائدہ نہیں ہے نا. جی جی، یہی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں احسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر کہ آپ کے ساری محنت پر نا یہاں یہ 2-3 ادارے پانی پھیر رہے ہیں. پانی آج میں لفظ استعمال کروں کہ تیزاب ڈال رہے ہیں. اس کے بعد میں تھوڑا نہیں زیادہ پورا سوچیں. اچھا، آسن صاحب نے اتنی یونیورسٹیز ناروال کے اندر بنائی، تاریخ میں اگر دیکھیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، اسٹیڈیم، باقی چیزیں کافی کے اندر. آپ کتنے مطمئن ہیں آسن صاحب سے؟ دیکھیں جی، میں تو اکثر کہتا ہوں، انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی عمر ہے اس ٹائم 67 ایئر یعنی 67 سال. تو اس عمر میں بھی الحمدللہ وہ ہفتے میں 7 دن کے، ہفتے میں 14 دن کام کر رہی ہیں. اللہ انہیں صحت تندرستی دے. مگر افسوس ہے کہ ہم ایریا ناروال ان سے اتنا پیار نہیں کر رہے، اتنا انہیں رسپانس نہیں دے رہے. میں ناروال کے لوگوں کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ ہماری خاطر احسن اقبال صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں. آسن صاحب کو کوئی ایک مشورہ دینا چاہیں آپ؟ مشورہ تو میں ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں، مشورہ تو وہ الحمدللہ خود سمجھدار ہیں اتنے کہ الحمدللہ پوری پارٹی مسلم لیگ نون کو چلا رہے ہیں، پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا دماغ دیا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ناروال میں جو 2-3 ادارے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا نہیں سارا سوچیں، ان کی مینجمنٹ کے بارے میں سوچیں، انتظامیہ کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کے کیے پر پانی پھیر رہے ہیں. سر بہت شکریہ بابا جی آپ کے ٹائم دینے کا، اور آپ کا ناروال کے لیے اتنا بڑا کام کرنا اور اپنا قیمتی ٹائم نکال کر
لوگوں کے بارے میں سوچنا، غریب عوام کے بارے میں سوچنا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ اس عمر میں اپنے بچوں کا نہیں ہماری قوم کا سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.